یاد رفتگان پیارے ابا جان محمد سلیم صاحب مرحوم کا ذکر خیر۔ ابو مسعود برطانیہ۔ دنیا بھی ایک سرا ہے، بچھڑے گا جو ملا ہے، گر 100 برس رہا ہے، آخر کو پھر جدا ہے۔ اذکروا محاسن موتاکم۔ ترجمہ: تم اپنے وفات یافتگان کی خوبیوں کا تذکرہ کیا کرو۔ عمومی تعارف۔ خدا تعالیٰ کی سنت مستمرہ کے مطابق خاکسار کے والد محترم محمد سلیم صاحب ابن منشی محمد یعقوب صاحب نگلی، سابق روزنامہ الفضل نویس، مورخہ 22 مئی 2018 بروز منگل 84 سال کی عمر میں کھوڑیان والا ضلع فیصل آباد میں مختصر علالت کے بعد اپنے خالق کے حقیقی سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بلانے والا ہے سب سے پیارا، اسی پہ اے دل تو جاں فدا کر۔ آپ 1934 میں قادیان دارالامان کے قریبی گاؤں نگل باغبانہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے خاندان میں احمدیت کا نفوذ آپ کے دادا محترم رحیم بخش صاحب کے ذریعہ سے ہوا، جنہوں نے 1918 میں حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے احمدیت جیسی عظیم الشان نعمت پائی۔ اس طرح خدا کے فضل سے آپ پیدائشی احمدی تھے۔ پاک و ہند کی تقسیم کے بعد لاہور منتقل ہوئے۔ کچھ عرصہ وہاں کے عام کے بعد فیصل آباد کے ایک قصبہ جو اس وقت ایک چھوٹا سا گاؤں تھا میں سکونت اختیار کی، اور پھر تا دم وفات وہیں پر مقیم رہے۔ محترم والد صاحب دعا گو، تہجد گزار، 5 وقتہ نماز با جماعت کے پابند، بے نفس، خوش مزاج و ملنسار اور شجاع انسان تھے۔ جب سے خاکسار نے ہوش سنبھالی کبھی اپنے والدین کو نماز تہجد میں ناغہ کرتے نہیں دیکھا۔ والد صاحب خود بھی مسجد میں جا کر نماز با جماعت کی پابندی فرماتے اور بچوں کو بھی اس کی تلقین کرتے۔ اگر ہم بہن بھائیوں میں سے کوئی نماز کی ادائیگی میں سستی کرتا تو ناراضگی کا اظہار فرماتے، یہاں تک کہ ڈانٹ بھی پلا دیتے۔ ایک وقت میں ہمارے گھر کے قریب کوئی اور احمدی گھر نہیں تھا۔ آپ قریبی مسجد میں جاتے اور اگر کوئی اور نمازی نہ ہوتا تو اکیلے ہی اقامت کے بعد نماز شروع کر دیتے۔ اس سے قبل جب مسجد ہمارے گھر سے تقریباً 1 کلومیٹر کے فاصلے پر تھی اور وہاں جمعہ ادا کیا جاتا تھا تو والد صاحب ہم بھائیوں کو ساتھ لے کر پیدل وہاں جاتے اور راستے میں ہر گزرنے والے کو اونچی آواز سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے اور ہمیں بھی تلقین کرتے کہ ہر واقف و ناواقف کو سلام کرنے میں ہمیشہ پہل کرنی چاہیے۔ آپ چلتے پھرتے ذکر الہی میں مصروف رہتے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں بچوں کی تربیت کا بہت خیال رکھتے۔ عموماً دیکھنے میں آتا ہے کہ اگر کسی کی امانت یا قرض واپس کرنا ہو تو اس میں سستی کی جاتی ہے، لیکن ابا جان اس بات کا بہت خیال رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ جمعے کی ادائیگی کے لیے جاتے ہوئے ایک دکان کے پاس سے گزر رہے تھے کہ ابا جان نے خاکسار جو اس وقت چھوٹا بچہ تھا کو چونی یعنی 4 آنے کا سکہ دیا اور کہا کہ اس دکاندار کو دے آؤ، اور ساتھ بتایا کہ یہاں سے میں نے کچھ خریداری کی تھی اور یہ سکہ قابل ادائیگی تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ دکاندار یہ دیکھ کر بہت حیران ہوا کہ اتنے معمولی پیسوں کو بھی آپ کے ابا نے یاد رکھا اور اس کی واپسی کا انتظام کیا۔ اس بات کا یقیناً اس دکاندار پر بھی گہرا اثر ہوا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دراصل ابا جان کا ہمیں سمجھانے کا یہ ایک انداز تھا کہ اگر کسی کی کوئی چیز دینی ہو تو خواہ وہ معمولی ہی کیوں نہ ہو، اس کی ادائیگی میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ جماعتی خدمات۔ والد صاحب کو لمبا عرصہ جماعت احمدیہ کھوڑیاں والا میں بطور سیکرٹری مال اور زعیم انصار اللہ خدمات بجا لانے کی توفیق ملی۔ آپ اللہ کے فضل سے 5 بھائی تھے۔ آپ کے بڑے بھائی مولوی محمد صدیق صاحب نگلی مبلغ سلسلہ تھے، جن کی ستمبر 2002 میں بعمر 73 سال وفات ہوئی۔ 5 بھائیوں نے اپنے والدین کے نام پر 20 مرلے کا ایک مشترکہ قطعہ زمین مسجد اور مربی ہاؤس کے لیے وقف کیا، جس پر اب بحث خدا کے فضل سے ایک شاندار اور وسیع و عریض مسجد اور مربی ہاؤس تعمیر ہو چکا ہے۔ الحمدللہ علی ذالک۔ خدمت خلق۔ محترم والد صاحب کو خدمت خلق کے بہت سے کام کرنے کی توفیق ملی۔
جن میں سے ایک کام یہ ہے کہ آپ نے سینکڑوں کی تعداد میں بلا تفریق مذہب لوگوں کے رشتے کروائے۔ جب آپ کے ذریعے کوئی رشتہ طے پاتا تو آپ بہت خوشی محسوس کرتے، کیونکہ غیر احمدی احباب کا رشتہ کرواتے ہوئے آپ انہیں اپنی جماعت کا تعارف اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا پیغام بھی پہنچا دیتے تھے، اور اس طرح مسلسل تبلیغ کا کام کرتے۔ عیدین یا دیگر خوشی کے مواقع پر مستقل غرباء کے پاس جا کر ان کی مدد کرتے۔ آخری سالوں میں جب خود نہ جا سکتے تھے تو مستحق افراد سے پہلے ہی درخواست کی ہوتی تھی کہ بے تکلفی سے آ کر اپنا حصہ لے جایا کریں۔ اسی طرح بعض غرباء کی باقاعدگی سے ہر ماہ مدد کرتے تھے، جس کا کسی کو علم نہیں ہوتا تھا۔ ہمارا گھر کھوڑیاں میں بس سٹاپ کے بالکل نزدیک واقع ہے۔ ایک صبح والد صاحب حسب معمول نماز تہجد کی ادائیگی کے بعد اور فجر کی نماز سے قبل مکان کے اوپر والے حصہ میں صلی اللہ کر رہے تھے، اور خوش الحانی کے ساتھ بلند آواز میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اشعار پڑھ رہے تھے کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا تو کافی تعداد میں مرد و زن باہر کھڑے تھے، جو دراصل ایک بارات کے مسافر تھے۔ انہوں نے بتایا کہ ہم احمدی ہیں، رات بھر سفر کر کے یہاں پہنچے ہیں، اور ابھی منزل مقصود تک پہنچنے میں کچھ سفر باقی ہے، کہ اب ہم تازہ دم ہونے اور تیاری وغیرہ کے لیے رکے ہیں، اور کسی مناسب اور محفوظ جگہ کی تلاش میں تھے کہ آپ کی آواز سنائی دی تو ہمیں پتہ چل گیا کہ آپ احمدی ہیں۔ چنانچہ ہم نے اطمینان کے ساتھ بلا دریغ آپ کا دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ والد صاحب نے ان کے اپنے آپ کو احمدی کہنے پر بغیر کسی تعامل کے بڑی فراخ دلی کے ساتھ اپنے گھر کے دروازے کھول دیے اور ان کو اپنی تیاری وغیرہ کے سلسلہ میں حتی المقدور سہولیات فراہم کی۔ اس پر وہ تازہ دم ہونے کے بعد اپنے احمدی ہونے پر خدا کا شکر بجا لاتے ہوئے رخصت ہوئے۔ ہماری رہائش گاہ کے بس سٹاپ کے قریب ہونے کی وجہ سے کئی مرتبہ احمدی مسافر رات گزارنے کے لیے ہمارے ہاں رک جاتے تو آپ ان کے قیام و طعام کا انتظام فرماتے۔ آپ نے ایک اور بہت بڑی سہولت بلا تفریق مذہب مسافروں کو مستقل فراہم کی ہوئی تھی، جس کا صحیح اندازہ صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں جو اس سے فائدہ اٹھاتے تھے، اور وہ سہولت یہ تھی کہ قریبی 3-4 گاؤں کے لوگ اپنی سائیکل، موٹر سائیکل یا بعض اور امانتیں بڑے بھروسے اور اطمینان کے ساتھ ہمارے گھر میں رکھ کر بذریعہ بس فیصل آباد یا دوسرے شہروں کو چلے جاتے تھے، اور پھر بعض لوگ تو 2-2 3-3 روز کے بعد واپس آ کر اپنی امانت واپس لیتے، یا بعض لوگ قریبی شہروں میں کام کرنے کی وجہ سے روزانہ اس سہولت سے فائدہ اٹھاتے۔ اس حوالے سے خاکسار کے بڑے بھائی جان نے ایک دلچسپ واقعہ بھی سنایا، جو محترم ابا جان کی ایمانداری کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ آپ نے بتایا کہ ایک مرتبہ اسی طرح ایک صاحب جس نے کسی قریبی گاؤں میں جانا تھا کے پاس سامان زیادہ تھا جو اس کی سائیکل پر پورا نہیں آ رہا تھا، لہٰذا اس نے ایک وزنی تربوز یا اس قسم کا کوئی پھل ہمارے ہاں رکھ دیا، اور کئی دن گزرنے کے بعد بھی واپس نہ آیا۔ کافی دنوں کے بعد والد صاحب نے اسے دیکھا تو بلا کر اس کی امانت اس کے حوالے کی، جس پر وہ بہت حیران ہوا اور کہنے لگا کہ میں تو یہ سمجھا تھا کہ آپ نے اسے استعمال کر لیا ہوگا۔ اب گھر میں چھوٹے بچے بھی تھے، کھانے والی چیز سے بچوں کو یہ کہتے ہوئے روکنا کہ یہ کسی کی امانت ہے، اور پھر واپسی تک اس کی نگرانی کرنا، یہ واقعتاً آپ کی اعلیٰ درجہ کی ایمانداری کو ثابت کرتا ہے۔ قبولیت دعا کے ایمان افروز واقعات اور سچی خوابیں۔ محترم والد صاحب دعا گو انسان تھے۔ اکثر غیرس جماعت بھی آپ کو دعا کے لیے کہا کرتے تھے۔ آپ نے اپنی قبولیت دعا کے بہت سارے واقعات خاکسار کو بتائے، جن میں سے چند واقعات پیش خدمت ہیں۔ نمبر 1، خاکسار کے بڑے بھائی مکرم خلیل احمد صاحب مقیم جرمنی کے ہاں بچے کی ولادت متوقع تھی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ جڑواں بچیاں ہیں۔ بھائی صاحب نے ابا جان کو خوشخبری سناتے ہوئے دعا کی درخواست کی۔ ابا جان نے بتایا، میں نے دعا کی کہ اے خدا، بیٹیاں بھی تیری رحمت ہیں، اور تو اس بات پر بھی طاقت اور قدرت رکھتا ہے کہ بیٹا اور بیٹی سے نوازیں۔ چنانچہ مولا کریم نے آپ کی دعا کو شرف قبولیت بخشا، اور بھائی صاحب کے ہاں بیٹی یعنی ماہ نور اور بیٹے شاہروز کی ولادت ہوئی۔ نمبر 2، ایک مرتبہ والد صاحب اپنے بچوں سے ملنے پاکستان سے جرمنی گئے۔ بچوں نے اصرار کیا کہ اگر آپ کچھ عرصہ جرمنی میں رک جائیں تو آپ کو جرمن پاسپورٹ مل سکتا ہے، پھر آپ بے شک واپس پاکستان چلے جائیں۔ لیکن والد صاحب کا جرمنی میں جی نہیں لگتا تھا اور آپ پاکستان واپس جانا چاہتے تھے۔
چنانچہ آپ نے کسی کو بتائے بغیر واپسی کے لیے دعا کرنا شروع کر دی، اور ایک روز آپ نے بچوں کو بتا بھی دیا کہ مجھے خواب میں آگاہی مل گئی ہے کہ مجھے جرمن پاسپورٹ نہیں ملے گا۔ ابھی چند دن ہی گزرے تھے کہ یہی فیصلہ موصول ہوا اور آپ کچھ ہی دنوں میں پاکستان واپس چلے گئے۔ ایک مرتبہ محترم والد صاحب نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خواب میں جنت کا نظارہ بھی کروایا ہوا ہے۔ اسی طرح محترم والد صاحب نے اپنی زندگی میں بہت ساری ایسی خوابیں دیکھیں جو منوان پوری ہوئیں۔ خاکسار کے بڑے بھائی جان مکرم محمد شفیق صاحب مقیم جرمنی کی جب شادی ہوئی تو والد صاحب نے خواب میں دیکھا کہ ان دونوں میاں بیوی کے درمیان میں ایک خوبصورت لڑکا بیٹھا ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ دل میں دعا کے لیے تحریک پیدا ہوئی، دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹے کی نعمت سے نوازا۔ بعد ازاں جب والد صاحب جرمنی گئے تو انہوں نے بتایا کہ وہ بیٹا یعنی عتیق احمد عمر کے اسی حصہ میں ملا جتنا بڑا خواب میں دیکھا تھا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے میری وہ خواب بھی پوری کی۔ اللہ کے فضل سے ہم 10 بہن بھائی ہیں، 5 بہنیں 5 بھائی۔ محترم والد صاحب نے بتایا کہ ہر بچی کی پیدائش سے قبل دعا کے نتیجہ میں خواب میں خاکسار کو آگاہی مل جاتی تھی، جس پر آپ ہمیشہ خدا کے حضور سر بسجود رہتے۔ بلکہ اس حوالے سے آپ نے مجھے بتایا کہ جب خاکسار کے 4 بچے تھے، ایک دن بچوں کی مذکورہ بالا تعداد کے حوالے سے دل میں دعا کی تحریک پیدا ہوئی، تو میں پسرم محمد شفیق جو کہ ابھی چھوٹا بچہ تھا کو اپنے ساتھ کھڑا کر کے نوافل ادا کرنے لگا۔ پھر بتاتے ہیں کہ مولا کریم نے نہ صرف میری دعا منوان قبول کی بلکہ اس کی قبولیت سے مجھے اس طرح آگاہ بھی کیا کہ جب ہمارے ہاں آخری بچے کی پیدائش ہوئی تو ایک روز خواب میں بہت زور سے ان الفاظ میں آواز آئی کہ لو، اس وقت تم نے جو دعا کی تھی وہ آج ہم نے پوری کر دی۔ سب کام تو بنائے، لڑکے بھی تجھ سے پائے، سب کچھ تیری عطا ہے، گھر سے تو کچھ نہ لائے۔ ایک مرتبہ والد صاحب کے ہاں چوری ہو گئی، دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے خواب میں آپ کو چور دکھا دیے اور مسروقہ مال کی واپسی کا سامان کر دیا، جو کہ اس وقت بظاہر ناممکن دکھائی دیتا تھا۔ تبلیغ و دعوت اللہ۔ جب MTA کا آغاز ہوا اور والد صاحب نے اپنے گھر میں ڈش اینٹینا لگوایا تو آپ کثرت سے غیر جماعت احباب کو گھر میں بلا کر خطبہ جمعہ سناتے اور موسم کی مناسبت سے ان کی تواضع کا اہتمام بھی کرتے۔ محترم والد صاحب کو خوش الحانی وراثت میں ملی تھی۔ جیسا کہ پہلے ذکر ہوا، آپ روزانہ باقاعدگی سے نماز تہجد کے بعد مکان کی اوپر والی منزل پر چڑھ کر صلی اللہ کرتے، جس کی آواز سے ارد گرد کے لوگ کیا احمدی اور کیا غیر احمدی بیدار ہوتے۔ اگر کبھی آپ کے شہر سے باہر ہونے کی وجہ سے صلی اللہ نہ ہوتا تو اکثر لوگ اس دن سوئے ہی رہ جاتے اور بعد میں ملاقات کر کے صلی اللہ نہ ہونے کی وجہ دریافت کرتے، اور بعض سادہ مزاج غیر احمدی تو یہ کہہ کر پوچھتے کہ آج آپ نے بانگ یعنی اذان کیوں نہیں دی۔ غیر جماعت احباب اصرار کر کے صلی اللہ کرواتے۔ ایک دفعہ ایک غیر احمدی مولوی نے آپ کے خلاف تھانے میں درخواست دی، جس میں لکھا تھا محمد سلیم بلند آواز سے درود شریف پڑھتا ہے اور صلی اللہ کرتا ہے، جس سے ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے، اسے روکا جائے۔ چنانچہ آپ کو تھانے میں بلا کر صلی اللہ کرنے سے روکا گیا۔ جب دوسرے غیر جماعت احباب جو آپ کی آواز پر بیدار ہوتے تھے کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے اس مولوی کو بہت ملامت کی اور اسے درخواست واپس لینے پر مجبور کیا۔ چنانچہ اس نے درخواست واپس لی اور آپ کو دوبارہ تھانے میں بلا کر کہا گیا کہ آپ صبح سویرے جو درود شریف وغیرہ پڑھتے ہیں وہ جاری رکھ سکتے ہیں۔ والد صاحب نے بتایا کہ ننگل قادیان میں بھی ہم صلی اللہ کیا کرتے تھے اور یہ عادت مجھے اس وقت سے پڑی ہوئی تھی۔ چونکہ والد صاحب صبح صلی اللہ کے ساتھ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اشعار بھی بلند آواز سے خوش الحانی کے ساتھ پڑھتے تھے، اس لیے کئی دفعہ دن کے وقت ملنے والے غیر جماعت دوست متاثر ہو کر پوچھتے کہ آپ صبح کے وقت جو اشعار پڑھتے ہیں وہ کس کے ہیں، تو والد صاحب ان کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور جماعت کا تعارف کرواتے، اور اس طرح آپ چلتے پھرتے تبلیغ کرتے رہتے۔ نظم خوانی اور بزرگان سلسلہ کی صحبت سے فیض یابی۔ جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ والد صاحب کو خوش الحانی وراثت میں ملی تھی، اس لیے جب بھی اپنی جماعت یا قریبی جماعتوں میں جلسے منعقد ہوتے تو آپ کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا کلام ترنم سے پڑھنے کی سعادت نصیب ہوتی۔ آپ نے خاکسار کو بتایا
کہ نوجوانی کی عمر میں ایک دن میں کام کاج میں مصروف تھا کہ حضرت صاحبزادہ مرزا طاہر احمد صاحب خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ ازرہ شف کو تشریف لائے اور فرمایا آج بھوڑو قریبی جماعت میں جلسہ ہے، آپ وہاں جانے کے لیے جلدی سے تیار ہو جائیں کیونکہ آپ نے وہاں نظمیں پڑھنی ہیں۔ والد صاحب کہتے ہیں یہ بات سن کر میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ یہ محبت تو نصیبوں سے ملا کرتی ہے، چل کے خود آئے مسیحا کسی بیمار کے پاس۔ چنانچہ کہتے ہیں میں جلدی جلدی تیار ہو کر آپ کے ساتھ ہو لیا۔ راستے میں حضرت میاں صاحب نے نظموں پر نشان لگا کر دیے اور تلفظ وغیرہ کی درستی کروا کے تیاری کروائی۔ وہاں پہنچ کر خاکسار نے حسب ارشاد نظمیں پڑھیں۔ حضرت صاحبزادہ صاحب نے واپسی پر گاڑی میں باقی دوستوں کے سامنے خوشنودی کا اظہار فرمایا، جو کہ خاکسار کے لیے بہت ہی باعث مسرت و صد افتخار ہوا۔ این سعادت بزور بازو نیست، تا نہ بخشد خدا یہ بخشندے۔ آپ کی شخصیت کا غیرت جماعت افراد پر اثر اور نصرت الہی۔ ایک دلچسپ واقعہ والد صاحب نے بتایا کہ ایک مرتبہ ایک سرکاری ملازم آیا اور اس نے اپنی کسی ضرورت کا اظہار کیا تو آپ نے اسے کچھ رقم دے دی تاکہ وہ اپنی ضرورت پوری کر سکے۔ کہتے ہیں کہ اگلی صبح کو ہی وہ شخص واپس آیا اور یہ کہتے ہوئے پیسے واپس کر گیا کہ میں نے ساری رات بہت بے چینی میں گزاری ہے، میں آپ کے پیسے نہیں رکھ سکتا۔ اس سے ملتا جلتا ایک اور واقعہ آپ نے بتایا کہ ایک مرتبہ بازار میں خاکسار کو ایک سرکاری ملازم ملا۔ گرمی کا موسم تھا، خاکسار نے اس کو مشروب کی پیشکش کی تو اس نے بتایا کہ میں اکیلا نہیں بلکہ میرے ساتھ کچھ اور دوست بھی ہیں۔ والد صاحب نے سب کی خواہش کے مطابق مشروبات سے ان کی تواضع کی۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ وہی ملازم آیا اور پیسے واپس کرتے ہوئے کہا جب سے ہم تھانے پہنچے ہیں میرے ساتھیوں نے میرا جینا دوبر کر رکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس نے درود شریف پڑھنے والے بزرگ سے پیسے دلوائے ہیں، لہٰذا وہ لوگ مجھے اس وقت سکون کا سانس لینے دیں گے جب میں آپ کے پیسے واپس کر دوں گا۔ محترم والد صاحب سب سے حسن سلوک سے پیش آتے، جس کی وجہ سے غیرت جماعت دوست بھی آپ کی بہت قدر کرتے تھے۔ جس وقت آپ کی وفات ہوئی اور نماز جنازہ ادا کی گئی تو باوجود فرقہ کے اختلاف کے بہت سارے غیرت جماعت احباب نماز جنازہ میں شامل ہوئے۔ جنہوں نے نماز جنازہ ادا نہیں کرنی تھی انہوں نے بھی اپنے کاروبار اور دکانیں وغیرہ بند کر کے گہرے غم اور دکھ کا اظہار کیا۔ نماز جنازہ و تدفین۔ کھوڑیاں والا میں مقامی مربی صاحب اور روا میں مکرم و محترم ناظر صاحب اعلیٰ و امیر مقامی، باقی صفحہ نمبر 5 پر، نے آپ کی نماز جنازہ حاضر ادا کروائی اور بعد ازاں بہشتی مقبرہ طاہرہ آباد روا میں تدفین عمل میں آئی۔ ای خدا بر تربت او ابر رحمت ها ببار، داخلش کن از کمال فضل در بیت النعیم۔ محترم والد صاحب کی خوش نصیبی ہے کہ پیارے آقا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز نے مورخہ 8 جون 2018 بروز جمعۃ المبارک عصر کی نماز سے قبل مسجد فضل لندن کے سامنے ایک جنازہ حاضر کے ساتھ آپ کی نماز جنازہ غائب بھی ادا کروائی۔ اسی طرح جرمنی میں بھی آپ کی نماز جنازہ غائب ادا کی گئی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ محترم والد صاحب کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے۔ جملہ پسماندگان جن کی تعداد 75 کے قریب ہے کو صبر جمیل دے اور ہمیں آپ کی نیکیوں کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔